محمد سید الکونین والثقلین۔ اس کے بعد کہ جب آپ کے سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف کے اسباق پوری ہو تو مرشد گرامی آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کے اسباق دیں گے، بشرطے کہ آپ کے مرشد بذات خود چاروں سلسلے کے حامل ہو۔ تو آپ کو تیسرے سلسلے میں جو سلسلہ عالیہ قادریہ شریف ہے ان کے اسباق آپ کو ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ تینوں سلاسل جو ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، تو اسی لیے یہ سلسلہ عالیہ قادریہ بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ کی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کی 9 اسباق ہیں جو کہ ہمیں ہمارے مشائخ نے تلقین فرمائے ہوئے ہیں۔ 9 اسباق میں سے ایک سبق ایسی بھی تکرار کی جاتی ہے جو اسباق میں تو شامل نہیں ہے، لیکن تزکیہ نفس کے لیے مشائخ قادریہ اس سبق کو اپنی مریدوں کو تلقین فرما دیتے ہیں، وہ استغفار شریف ہے۔ استغفار شریف ہم نے یہ پڑھنا ہوتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس استغفار شریف کی پڑھنے کی تعداد 313 ہے۔ انبیاء اور رسل آپ نے سنے ہوں گے، ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے اور ہر رسول نبی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے 313 کو رسول منتخب فرمایا ہوا ہے۔ تو رسول چون کہ 313 ہے، اسی لیے استغفار شریف کی تعداد بھی 313 ہی رکھا گیا ہے۔ اب 313 مرتبہ یہ استغفار شریف پڑھنے کا بہترین ٹائم تہجد کے بعد اور صبح صادق طلوع ہونے سے قبل، یعنی آذانوں سے قبل اور تہجد کے بعد یہ وقت ہے استغفار شریف پڑھنے کا بہترین ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو استغفار پڑھتے ہیں سحر کی وقت سحر، اسی ٹائم کو کہتے ہیں کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوا اور تہجد کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ وقت ہوتا ہے سحر کا۔ 313 بار یہ استغفار شریف پڑھنے ہوتا ہے، اور استغفار شریف پڑھتے ہوئے آپ نے تصور اپنی لطیفہ نفسی میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں لطیفہ نفسی میں تصور رکھیں اور 313 بار استغفار شریف پڑھتے جائیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ 313 بار استغفار اس وقت سحر میں میسر نہیں ہوا تو آپ پھر عصر کے بعد یہ استغفار شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عصر کے بعد بھی آپ کو کوئی ٹائم میسر نہیں ہوا تو آپ دن رات میں کسی بھی ٹائم یہ استغفار شریف پڑھا کریں، لیکن یہ 2 ٹائم سب سے بہترین اور اعلیٰ ٹائم ہے۔ کوشش کریں کہ آپ یہ استغفار شریف اس ٹائم میں پڑھیں۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اسباق میں شامل تو نہیں ہے، لیکن یہ تزکیہ نفس کے لیے مشائخ قادریہ اپنی مریدوں کو القاء فرما دیتے ہیں۔ 313 مرتبہ یہ استغفار شریف پڑھیں۔ پہلا سبق شروع کریں گے، نفی اثبات ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کا۔ آپ لطیف قلب سے کلمہ لا کو اٹھائیں دائیں کاندھے پر، الہ کو سر کی چوٹی یعنی قالبی پر، اور ہ کو کاندھے پر، اور الا اللہ کے ضرب زور سے قلب پہ لگائیں۔ یہ آپ نے زبانی ذکر کرنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تصور ہے کہ جب آپ ہا پڑھیں گے نا تو یوں مت پڑھیں کہ لا الہ، اس کو اونچا مت کریں کیونکہ اس میں سے معنی ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب 100 بار پورا ہو تو آپ پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مغالطہ ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کہ جب آپ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو آپ نے تصور اور خیال لطیف اخفا میں رکھنا ہے۔ آپ بھلے لطیفہ اخفا میں تصور اور خیال رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن آپ نے 100 مرتبہ پورا ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنی ہے، اور یہ لسانی ذکر ہے۔ آپ نے تصور یوں رکھنا ہوتا ہے اور زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ یہ سبق 1000 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور ان 4 معنیوں میں سے ایک معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ ان 4 معنیوں کا مقصد اور مراد ان میں سے کسی ایک معنی کا تصور اپنے خیال میں رکھیں گے آپ۔ یہ سبق 1000 دفعہ پڑھی جاتی۔ دوسرا سبق شروع کریں گے، کلمہ لا کو پھر سے آپ قلب سے اٹھائیں کاندھے پر، لا الہ کو سر کی چوٹی پر، اور ہ کا
تصور کاندھے پر اور الا اللہ کا ضرب اپنے قلب پہ لگانا ہے۔ پہلی بار آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، پھر آپ کاندھے سے قلب پر الا اللہ کی ضرب لگائیں گے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، جیسے ہتھوڑے کے ساتھ کسی چیز کو کوٹ رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں، یوں کر کے الا اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ اور پھر جب 100 بار پورا ہو تو پھر پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سے جب شروع کریں گے پھر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 100 بار پورا ہونے کے بعد پھر آپ پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دوسرا سبق تھا۔ تیسرا سبق اس میں ذات ہے، آپ قلب پر زور سے ایک بار پڑھیں گے اللہ، ساتھ پڑھیں گے جل جلالہ، پھر پڑھتے جائیں گے اللہ 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 اللہ، قلب پر ضرب لگائیں گے اللہ 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 اللہ، 100 بار پورا ہو پڑھے جل جلالہ، پھر سے آپ شروع کریں گے اللہ جل جلالہ، پھر اللہ 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 اللہ، 100 بار پورا ہونے کے بعد پھر سے آپ جل جلالہ پڑھیں۔ اور ہر شروع میں آپ نے جل جلالہ پڑھنا ہے اور ہر 100 بار پورا ہونے کے بعد بھی جل جلالہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ 1000 دفعہ یہ سبق پڑھیں۔ چوتھا سبق کلمہ ہو ہے۔ جیسے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہم نے کلمہ ہو پڑھا تھا، ویسے ہی ہم یہاں بھی کلمہ ہو پڑھیں گے، لیکن وہاں اور یہاں کا ایک فرق ہے۔ وہاں پر جب ہم کلمہ ہو پڑھتے تو شروع میں ہم ان کے ساتھ جل جلالہ نہیں پڑھتے ہوتے تھے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں جب ہو پڑھیں گے تو پہلی بار بھی جل جلالہ اور 100 بار پورا ہونے کے بعد بھی جل جلالہ۔ کلمہ ہو کو آپ روح سے شروع کریں گے، قلب سے سر، سر سے اخفا، اخفا سے خفی، خفی سے واپس لطیفہ روح کی طرف، ایک گول دائرے کے شکل میں۔ یوں تصور کریں کہ اس کلمہ ہو سے ایک تلوار بنی ہے جو ما سوی اللہ کو آپ کی باطن سے نکال رہا ہے بمثل چرخ، اور ایک منارہ بلا کیف تصور کریں بعین ہی، جیسے آپ نے چشتیہ شریف میں عروج کرنا تھا، آپ ایک منارہ بلا کیف تصور کریں لاتعین تک، اور منارے کے باہر سے اپنی روح کو عروج دیتے جائیں لاتعین تک۔ پہلی بار جب آپ کلمہ ہو پڑھیں گے تو جل جلالہ ساتھ پڑھیں، ہو جل جلالہ، پھر آپ پڑھیں گے ہو 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 ہو، 100 بار پورا ہونے کے بعد پھر آپ پڑھیں جل جلالہ۔ یہ سبق بھی 1000 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ چوتھا سبق ہے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا، کلمہ ہو اور ان کے عروجات بعین ہی وہی عروجات ہے جو ہم نے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیان کی کہ منارہ بلا کیف ہو اور لاتعین تک ہو، اس منارے کے باہر سے اپنی روح کو عروج دیتے جائیں گے اور تفصیل اسماء و صفات سے آپ فیض لیتے ہیں۔ اگلا سبق 5واں سبق مراقبہ ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کا۔ مراقبہ کی ترتیب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد، 2 ٹائموں میں سے جو ٹائم آپ کو آسان ہو، آپ رخبہ بقبلہ بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے چہرے کو قبلہ رخ سے تھوڑا دائیں طرف پھیر لیں کہ یہاں پاکستان اور ہمارے بر صغیر انڈیا اور پاکستان سے مدینہ منورہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہاں سے آپ قبلہ کی رخ بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سا دائیں طرف اپنے آپ کو موو کریں گے تو آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ قبلہ کی بجائے مدینہ منورہ کی طرف آپ کی ڈائریکشن ہو۔ تو آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں، زبان بند رکھیں، تمام لطائف میں ذکر کرنا شروع کر دیں اور یوں تصور کریں کہ آپ کا قلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کے بالکل مقابل ہے اور حضور کے قلب سے آپ کے قلب میں نور اور فیض منتقل ہو رہا ہے۔ کم از کم 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا ذوق شوق رہا، 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، 20 منٹ بیٹھیں، گھنٹہ بیٹھ جائیں، جتنا آپ کا ذوق و شوق بڑھتا رہا۔ اس دوران آپ کو کچھ مکاشفات اگر ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کو دکھائی دیا جاتا ہے تو اسے آپ پھر خط کے ذریعے یا بالمشافہہ اپنی مرشد کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کی صحت اور ان کی بطلان کو آپ اپنی شیخ ہی سے جان لیجئے گا۔ یہ 5واں سبق تھا۔ 6واں سبق اللہ کا تصور قلب میں رکھیں گے، ہو کا تصور روح میں رکھیں گے۔ پہلی بار ساتھ پڑھیں گے اللہ جل جلالہ، پھر اللہ اللہ اللہ، 100 بار جب پورا ہو تو پھر پڑھے جل جلالہ۔
اور ان کے عروجات کا بھی طریقہ بعین ہی وہی ہے جو ہم نے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں عروجات کی تھی۔ ایک منارہ بلا کیف تصور کریں گے اور منارے کے اندر سے اپنی روح کو عروج دیتے جائیں لا تعین تک۔ یہاں پر آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی بین الاجمال والتفصیل اسماء و صفات کے آپ نے فیض لینا، نہ زیادہ تفصیلی اور نہ زیادہ اجمالی آپ نے فیض لینا ہوتا ہے۔ 100 بار پورا ہونے کے بعد پھر آپ جل جلالہ پڑھیں گے، شروع میں جل جلالہ اور 100 بار پورا ہونے کے بعد جل جلالہ پڑھیں گے۔ یہ سبق بھی 1000 دفعہ پڑھی جاتی ہے، یہ زبانی اور لسانی اسباق ہے سارے۔ اگلا سبق ہو کا تصور روح میں رکھیں گے، اللہ کا تصور قلب میں رکھیں گے۔ پہلے بار 7 پڑھیں گے جل جلالہ اللہ جل جلالہ، پھر ہو اللہ ہو اللہ 100 بار پورا ہو پھر پڑھیں جل جلالہ۔ اور عروجات ویسے ہی ہے، ایک منارہ بلا کیف تصور کریں گے اور منارے کے اندر سے سیدائی پر عروج کریں گے لا تعین تک۔ یہاں پر اجمال اسماء و صفات سے آپ فیض لیتے جائیں گے۔ 1000 دفعہ یہ سبق بھی پڑھی جاتی ہے، شروع میں جل جلالہ اور 100 بار پورا ہونے کے بعد بھی جل جلالہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگلا سبق یہاں پر بھی نزولی سبق ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تینوں سلسلے ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں تجدید ہوا ہے، کچھ میں اسباق کم، کچھ میں اسباق زیادہ، کچھ میں ترتیب تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہوا ہے۔ تو فلہٰذا جس بندے نے بھی اس میں جس اللہ کی ولی نے بھی اس میں تجدید کی ہے، یہ سلسلہ اسی کے نام پر ہے۔ تو یہ اسباق جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے ہے، یہ بھی میچ کرتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف کے اسباق جیسے۔ اب یہ سبق نزولی سبق ہے۔ انت الہادی، انت کا تصور قلب میں رکھیں گے اور الحق کا تصور اخفا میں رکھیں گے۔ لیس الہادی کو اخفا سے شروع کریں گے الا قلب میں اور ہو روح میں پڑھیں گے۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو اسباق ہے، یہ والا سبق یہ نزولی سبق ہے۔ ہر عروج کے بعد نزول ضروری ہوتا ہے تاکہ رشد و ہدایت مخلوق ہو جائے۔ یہ سبق بھی 1000 دفعہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اب اگلا سبق جو ہے ان کا آخری سبق وہ درود شریف ہے۔ درود شریف آپ نے یہ پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مشائخ کے زبان سے جو الفاظ آگے کنوے ہوتی ہیں، آگے جو الفاظ منتقل ہو جاتے ہیں، اس میں برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ درود شریف میں بہت سارے درودوں کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن مشائخ قادریہ نے اس درود شریف کو منتخب کیا ہوا ہے، فلہٰذا اس میں بھی آپ مبارکین کی کوئی حکمت ہوگی، اسی لیے اسی درود شریف کو آپ پڑھتے جائیں۔ بقیہ بھی تمام درود شریف پڑھنا بہت باعث ثواب و برکت ہے، لیکن کسی خاص سلسلے میں ایک خاص درود کا ورد دیا جاتا ہے، اسی لیے آپ یہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں، کیونکہ جو عمل ہم باوضو کرتے ہیں ان کا ثواب ڈبل ہوتا ہے، بے وضو کا ثواب آدھے ہوتا ہے۔ اور ہم اس بات پر حریص ہے کہ ہماری طرف سے حضور کی طرف جو نذرانہ جاتا ہے وہ مکمل ہو، وہ سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو، اسی لیے باوضو ہو کے درود شریف پڑھیں۔ اور جب آپ بیٹھیں گے تو کوشش کریں کہ 2 زانوں بیٹھ کے خوشبو لگا کے بیٹھ کے آپ درود شریف پڑھتے جائیں، کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہماری طرف متوجہ ہو جاتی، تو ہم کوئی اچھے لباس میں ہوں، خوبصورت لباس میں ہوں، تاکہ حضور کو ہمارا یہ تحفہ بھی اچھی طریقے سے پہنچ پائے۔ اور آپ تصور رکھیں لطیف اخفا میں اور درود شریف پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ اگر 2 زانوں نہیں بیٹھ سکتے، چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ چیئر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو ادب کی جو قوانین ہوتے ہیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس صورتحال میں بیٹھے جائیں۔ اگر ایک بندہ لیٹ کے درود شریف پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دائیں کروٹ لیٹ جائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے رخ بقبلہ دائیں کروٹ لیٹ جائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اپنے کان کے نیچے رکھیں، اپنی دونوں ٹانگوں کو اکٹھا کریں، تو ان کے جسم سے اسم محمد بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ یوں کر کے لیٹ جاتے ہیں تو آپ کا یہ سر میم بنے گا، آپ کی یہ کونیاں ہا بن جائیں گے، آپ کی نچلے والے حصے میں میم آ جائے گا، اور 2 ٹانگیں آپ نے جو اکٹھے کیے اس میں سے لفظ دال بن جائے گا۔ تو یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم بنے گا، پھر آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے۔ اور چلتے پھرتے ہوئے درود شریف پڑھنا تو جائز ہے، لیکن یہ ایک بے نزاکتی ہے، کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی روح مبارک ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم چل رہے ہیں تو یہ ایک بے نزاکتی ہوگی، اسی لیے بیٹھ کے ترتیب سے آپ درود شریف پڑھیں۔ یہ 9 اسباق ہے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کے، اس میں سے صرف استغفار 313 مرتبہ ہے اور مراقبہ دن رات میں صرف 1 ہے۔ تمام اسباق کی تعداد ہزار دفعہ ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کے تحت یہ ہزار دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم وہ ڈیلی 100 بار اس کو پڑھا کریں، کہ اس میں بہت زیادہ برکات اور ثواب ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام اسباق جو ہے یہ لسانی ہے، جو ترتیب میں نے آپ کو بتایا ہے تصورات کی، یہ تصور وہاں اس مقررہ لطیفے پر رکھیں، بقیہ آپ نے زبان سے سارے اذکار کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔